میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پردہ، حجاب یہ آپ کی اصطلاحات ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ایک سوال اگر آپ سے پوچھا جائے کہ علماء نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ عورت کے پردے کے قائل نہیں ہیں، تو یہ جتنی گفتگو ہم نے کی پچھلے 4-5-6 گھنٹوں میں، اس میں آپ کا جواب کیا ہوگا علماء کے استدلال پہ، اور خود آپ کا جو استدلال تھا کہ اللہ نے اس بارے میں کوئی حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پردہ، حجاب یہ آپ کی اصطلاحات ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی اس کے وجوہ میں بیان کر چکا ہوں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بعض ہدایات کی گئیں، وہ یقیناً حجابی کی ہدایات تھیں، ان کو عام سمجھ لیا گیا۔ اس زمانے میں ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی جس میں مسلمان عورتوں سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں تو اپنی شناخت قائم کر لیں۔ اس میں چونکہ جلباب کا لفظ آ گیا تو یہ خیال ہوا کہ یہ کوئی پردے کا حکم ہے، درحال ہے کہ وہ شناخت قائم کرنے ہی کا حکم تھا۔ اس میں صاف الفاظ میں قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ یورفن فلا یوزین، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو کوئی شخص اذیت نہ پہنچائے۔ جی، اس کی ہم بہت وضاحت کر چکے اور یہ بتا چکے۔ جہاں تک سورہ نور کا تعلق ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے لیے صحیح تعبیر کیا ہے۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے جائیں، یعنی لوگ جب ایک دوسرے سے ملیں، گھروں میں جائیں، دفتروں میں جائیں، کام کی جگہوں پر جائیں، تو وہاں کن چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تو یہ کہنا تھا کہ خواتین پردے میں چلی جائیں، نقاب اوڑھ لیں، برقع پہن لیں، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے بعد۔ یہ جو آداب بتائے جا رہے ہیں اسی لیے بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو باہر جانا ہے، کام کرنے ہیں، معاملات انجام دینے ہیں، معمولات باقی رکھنے ہیں۔ خواتین کو کسی جگہ ملازمت کرنی ہے آج کے زمانے میں، قدیم زمانے میں کہیں کھیت میں جانا ہے، کہیں کھانا لے کے جانا ہے، کہیں چارہ اٹھا کے لانا ہے، کہیں خود کھیت میں فصل کے بونے یا اس کی برداشت کے موقع پر کام کرنا ہے۔ یہ سب جتنی چیزیں ہیں ان کا لحاظ رکھ کے، تاکہ سوشل آزادیوں پر بھی کوئی پابندی نہ لگے، معاشی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ نہ پڑے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب، کچھ ایٹیکیٹس بتائے ہیں۔ تو اس لیے میں تو اسی پر اصرار کروں گا کہ قرآن مجید میں عام مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، کہیں بیان نہیں ہوا۔ سورہ نور میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر آداب کی نوعیت کی ہیں، یعنی اس میں ملنے جلنے کے طریقے، شائستہ طریقے، مہذب طریقے بتائے گئے ہیں، اور میں اس کو ایٹیکیٹ ہی سے تعبیر کرتا ہوں۔ عام صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی مختصر سے وقت میں جو پوری بحث جس پس منظر میں شروع ہوئی تھی اس کا خلاصہ کیا، اور آپ نے اس پوری بحث کو کہاں سے دیکھا ہے۔ پہلے علماء کا وہ استدلال جو آپ کی فکر پہ پیدا ہوتا ہے، ان کی بنائے استدلال سورہ احزاب، اس پر آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور پھر اپنا مثبت نقطہ نظر سورہ نور کی روشنی میں تفصیل سے بتایا۔ ہم اسی ترتیب کو لے کے چلیں گے کہ سورہ نور کی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی تھی، اس پر بھی ہمارے جو روایتی علماء ہیں وہ متفق نہیں ہیں، تو ان کا استدلال ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نور سے آپ نے 3 ہدایات بیان کی تھیں کہ غض بصر، حفظ فروج اور زینتوں کے بارے میں اللہ کی ہدایت۔ پہلی چیز غض بصر، اس پہ آپ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ نظریں جو ہیں وہ تاڑنے والی نہ ہوں، خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہوں، مرد اور دونوں کو یہ کہا گیا ہے۔ میں ایک مختصر سے اقتباس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ معرف القرآن بڑی مارکت الارا تفسیر ہے، مفتی شفیع علیہ رحمہ کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی حصے میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلے آیت میں مردوں کو دیا گیا کہ اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی نگاہیں پھیر لیں۔ مردوں کے لیے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ یہ میں دوبارہ جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے علماء کا یہ قول ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت اور شہوت کے دیکھے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اور پھر مفتی شفیع علیہ رحمہ اپنے اس نتیجہ فکر کا استدلال پیش کرتے ہیں سیدہ ام سلمہ اور ام میمونہ کی روایت سے کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نابینا تھے، تو عورتوں کو کہا کہ اندر چلی جاؤ کیونکہ تم تو نابینا
نہیں ہو. تو غض بصر سے جو نتیجہ آپ نے نکالا غام صاحب، اس کے مقابل میں یہ روایت بھی موجود ہے، اور مفتی شفیع کہتے ہیں کہ علماء کا یہی قول ہے کہ مطلقاً حرام ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے علماء کی غائب درجہ عزت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بات کہیں گے تو یہ دیکھیں گے نا اس کا استدلال کیا ہے. جی. یہاں ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے، دوسرے ایک حدیث بیان کی گئی. جی. سب سے پہلے آیت کو دیکھیے. آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں؟ ان میں یہ کہا گیا کہ یغضوا من ابصارہم یا یغضضن من ابصارہم. جی. اسی سے غض بصر کی تعبیر اختیار کی گئی. غض بصر کا مطلب کیا ہے؟ جی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ بالکل نہیں دیکھیں، آپ نگاہیں ہٹا لیں، آپ زمین پر دیکھتے رہیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے. جی. عربیت کی روح سے اس کا مدعا کیا ہوتا ہے اس کو خود قرآن مجید سے سمجھ لیجیے. اچھا. قرآن مجید میں یہ فعل دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے. اچھا. 2 مقامات پر بالکل وضاحت سے قرآن مجید نے اس مدعا کو خود واضح کر دیا ہے. قرآن مجید کی سورہ حجرات میں دیکھیے. جی. وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب بتائے گئے. جی. اس میں کیا کہا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اچھا. وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یہاں کیا کہا ہے سورہ نور میں؟ نگاہوں کو پست رکھتے ہیں. وہاں کہا ہے آوازوں کو پست رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پست یعنی آواز نکلنی نہیں چاہیے نہیں. انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنا نہیں چاہیے نہیں. بات نہیں کرنی چاہیے. تو جو مدعا وہاں ہے وہی مدعا یہاں. یعنی ایک ہی فعل ہے جو استعمال ہوا. ایک ہی فعل استعمال ہوا. اچھا. وہی غض یغض ہے. یعنی یہاں اس کا مفعول ابصار ہے، وہاں اصوات ہے. اچھا. آپ اپنی آواز کو پست رکھیں، یہاں کہا ہے اپنی نگاہ کو پست رکھیں. تو آواز کی پستی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ مخاطب کا احترام ملحوظ رکھیں، عزت ملحوظ رکھیں. آواز میں ایسی کرخت کی نہ ہو، آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کریں، بات کو آگے بڑھانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، بارگاہ نبوت کے آداب کا لحاظ رکھیں. یہی کہیں گے نا. جی. تو بالکل یہی بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی نگاہوں کو کھلا نہ چھوڑ دیں، نگاہیں بچا کے رکھیں. وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، ان میں شرافت ہونی چاہیے. تو نگاہ کی پستی سے یہاں یہ مراد ہے. اچھا دوسری جگہ دیکھیے، قرآن مجید نے سورہ لقمان میں ہمیں عمومی زندگی سے متعلق بعض چیزوں پر تنبیہ کی، اخلاق کی ہدایات دی. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. یعنی اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو، اپنی آواز میں پستی رکھو، یعنی کہ چپ ہو جاؤ. وغضض من صوتک. اس کے بعد دیکھیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی، باقی واضح کر دیے انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو یعنی بری آوازیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چیخنے چلانے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی آدمی خطابت میں اختیار کرے، گفتگو میں اختیار کرے، بات چیت میں اختیار کرے، ظاہر ہے کہ یہ محمود نہیں ہوگا، مذموم ہوگا. تو بالکل وہی بات جو یہاں کہی گئی ہے وہ یہاں کہی گئی ہے. تو میرے نزدیک تو عربیت کی روح سے اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے. یعنی ہماری نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے. جس طرح کی ایک شریف آدمی کی نگاہ اٹھتی ہے یہ ویسی نگاہ ہونی چاہیے. ہم اپنی بہو بیٹیوں کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہمیں اجنبی خواتین کو دیکھنا چاہیے. بات کرنا پڑتی ہے، نگاہ اٹھانا بھی پڑتی ہے. آپ کہیں کام کر رہے ہیں، کسی دفتر میں ہیں، آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، آپ متعلم ہیں یا معلم ہیں، ہر جگہ نگاہیں اٹھیں گی، لیکن وہ نگاہیں کیسی ہونی چاہیے؟ تو غض بصر کا مدعا یہ ہے. ان دونوں جگہوں کے اوپر ذرا آپ وہ ترجمہ کیجئے جو مولانا نے فرمایا. تو یہ علماء نے کہیے کہ آواز نکالنا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے، کہیں گے یہ بات؟ نہیں. یہی کہیں گے کہ آواز میں تہذیب ہونی چاہیے، آواز میں پستی ہونی چاہیے. اس کا تقابل کر کے قرآن نے بتایا انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. گدھے کسی آوازیں نہ نکالا کرو. تو یہاں کیا ہے؟ آواز نکالنے سے نہیں روکا جا رہا، آواز کی نوعیت زیر بحث. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی صورتحال ہے. تو میرے نزدیک تو یہ مدعا کسی طرح بھی ان الفاظ سے برآمد نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک روایت کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پر پہلے تبصرہ کر چکے ہیں. یعنی پہلی چیز یہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر روایت کو آپ مان لیجئے، برسبیل تنزل قبول کر لیجئے،
تو روایت کا تعلق ازواج مطہرات سے. ان کے لیے تو ازواج مطہرات کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ ان پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی. ان کو گھر سے باہر بھی نہیں جانا تھا, ان کے ہاں اجنبی لوگوں کو بھی نہیں آنا تھا, ایک خاص دائرے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہی کو بند کر دیا گیا تھا. جی یہ ہم دیکھ چکے. اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا, نہ کوئی استبعاد پیدا ہوتا ہے. لیکن میں بتا چکا آپ کو اس سے پہلے کہ روایت ضعیف ہے. اس وجہ سے جب روایت میں ضعف ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن مجید کے احکام سے یا فطرت کے مقتضیات سے واضح ہوتی ہے. یہی چونکہ روایت میں بیان ہوئی ہے یا کوئی اجتہادی مسئلہ ہے تو چلیے ضعیف روایت بھی پیش کر دیں, لیکن حضور کی نسبت سے اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے. تو یہ باتیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. اس لیے میرے نزدیک ان دونوں باتوں میں کوئی وزن نہیں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے کہ جو لکھا ہے اور یہ ایک نمائندہ رائے ہے, یہی ہمارے روایتی علماء پیش کرتے ہیں نور میں غض بصر سے جب وہ مراد لیتے ہیں, یہاں ہوا کیا ہے؟ یعنی ہم ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر سمجھیں کہ انہوں نے سورہ احزاب پہلے پڑھ لی ہے, یہ طے کر لیا ہے, اب وہ غض بصر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے, مطلب وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیے, یہ ہم اگر اس پس منظر میں جائیں گے تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن جو چیزیں متعین ہیں بس ان تک ہی بات کو محدود رکھنا چاہیے. ٹھیک. یعنی علم کی روایت ہمیشہ پیش نظر بھی رہنی چاہیے اور اہل علم کی عزت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک. میرے نزدیک کسی قوم کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں علمی اختلافات کی بنیاد پر استخفاف یا استہزاء کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے, غلطی کسی دوسرے صاحب علم کو بھی لگ سکتی ہے. جی. صرف استدلال کی تردید تک محدود رہنا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب یہ بات عموم میں مانی جانے لگی کہ ازواج مطہرات کو یہاں نمونے کے طور پر پیش کیا گیا اور یہ رجحان آہستہ آہستہ متاخرین کے ہاں غلبہ پاتا چلا گیا, درا حال ہے کہ متقدمین کے ہاں آپ کو اس کے آثار ہی نہیں. دوسرے یہ کہ جو سورہ احزاب میں بڑی چادر اوڑھ کر باہر نکلنے کی بات کی گئی تھی اور جو ایک وقتی تدبیر تھی, ہم اس پر بہت بحث کر چکے, اس کا نتیجہ یہ نکال لیا گیا کہ یہ پردہ کرنے کا حکم ہے. تو اس سے ایک ذہنی تصویر بھی تو بنتی ہے نا. جی. وہ ذہنی تصویر پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی شدت پیدا کر دیتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو پکڑ کر چلیں, یعنی اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں, پھر قرآن مجید کے الفاظ سے جو مدعا معلوم ہوتا ہے, دیکھیں جملے کی تعریف اس کو قبول کر رہی ہے, پھر یہ دیکھیں سیاق و سباق میں یہ مدعا ٹھیک بیٹھ رہا ہے. جب وہ بالکل متعین ہو جائے پھر روایات کو دیکھیں کہ کیا ان میں کوئی بات کہی گئی ہے تو اس سے متعلق ہوتی ہے. تو اب دیکھیے نا یہاں بھی کیا ہوا ہے, یعنی پہلے ایک ذہنی تصور کے تحت غض بصر کا مفہوم طے کیا گیا, اس کے بعد یہ فرق کیے بغیر کہ روایت کا تعلق ازواج مطہرات سے ہے, اس روایت سے بھی استدلال کر لیا گیا. تو میں نے توجہ دلائی بہت ادب کے ساتھ, اور میں پھر گزارش کروں گا کہ اہل علم کا ادب, ان کا احترام ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے. توجہ میں نے ذہن دلائی ہے کہ نہ یہ صرف یہ کہ الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے, روایت ازواج مطہرات سے متعلق ہے اور پھر روایت بھی ضعیف ہے. تو اس لیے یہ سارا کا سارا استدلال بے بنیاد استدلال ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں, مثلا ہم یہ کہتے ہیں سارے احکام کا مقصد مذہب کے پیوریفیکیشن ہے, تزکیہ ہے, تو اگر نتیجے کے اعتبار سے مفتی صاحب کی رائے کو دیکھیں کہ بھئی نگاہیں آپس میں ان کا میل جولی نہ ہو, تو وہ جو باقی کی ساری ہدایات ہیں, فتنہ پیدا نہ ہو, زنا کی طرف میلان نہ ہو, خد و خال کا جائزہ نہ لے, تو یہ تو مطلب نتیجے کے لحاظ سے تو بڑی زبردست رائے ہے کہ اس سے تو مذہب کا اصل مقصد بہت آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے بات یہ کہ مذہب کا مقصد کس طرح حاصل ہوگا یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ مفتی صاحب بھی نہیں بتائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم مقصد طے کرنے کے لیے بیٹھیں اور لوگوں کو ہر کام ہی سے روک دیں. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جب مذہب کا مقصد خود طے کیا تو اس میں تو رہبانیت بھی پیدا ہو گئی, لوگوں نے دنیا چھوڑ دی, وہ تپسیا کرنے کے جنگلوں میں نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو ان اختلافات سے نکال دیا جائے اور اس کو وہ راہ راست دکھائی جائے, صراط مستقیم دکھائی جائے جس میں کوئی بے اعتدالی نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بیان کر چکا نا سب کے سب پچھلی نشستوں میں, ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں. یعنی ان میں آداب بھی ہیں, ان میں بعض احتیاطوں کو بھی ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے, ان میں تہذیب اور ثقافت کے پہلو بھی ملحوظ ہیں, اور اس کے ساتھ زندگی کے معاملات پر کوئی پابندی نہیں لگتی.
یعنی خواتین کام کرنا چاہتی ہیں، وہ کھیتوں میں جانا چاہتی ہیں، وہ دفتروں میں جانا چاہتی ہیں، وہ پڑھانا چاہتی ہیں، وہ طبی خدمات انجام دینا چاہتی ہیں، کسی جگہ پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی. وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات انجام دے سکتی ہیں اور اپنی شناخت کو قائم رکھ کے انجام دے سکتی ہیں، یعنی اس شناخت کو فراموش کر کے نہیں. یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ تہذیبی اقدار بھی قائم رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قائم رکھیں. تو اللہ کے دین ہی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہمیں کس چیز کا پابند کرتا ہے اور کتنا پابند کرتا ہے. اس میں اپنی طرف سے آپ پاؤں کو سیر نہیں بنا سکتے. ٹھیک. لیکن عام صاحب اگر کوئی کسی معاشرت میں ہمیں دیکھیں کہ نگاہیں آوارہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اندر اس طریقے سے خد و خال کا جائزہ لینے کی ایک رسم پیدا ہو رہی ہے، فیشن کے وہ ٹرینڈز ہیں جن سے جنسی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، تو امکان ہے کہ نگاہوں کا میلان ہوگا خد و خال کا جائزہ لینے پر. تو کیا کوئی مجتہد، کوئی عالم غض بصر کی ہدایت کو سامنے رکھ کر یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے تو کہا تھا جب دیکھو تو ایسی نگاہ نہ ہو، لیکن اب چونکہ دیکھنے سے چیز ہی یہ پیدا ہو رہی ہے تو ہم سدن لے ذریعہ ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہی نہیں، بس نگاہیں شرمیلی کر کے نیچے جھکا کے رکھیں. تو یہ ساری ہدایات سد ذریعہ ہی کی ہدایات ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں سد ذریعہ کے احکام دے دیں تو پھر آپ اس پر مزید احکام دیں گے تو یہ تو شریعت سازی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قانون سازی ہو جائے گی. یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کہی ہوتی کہ تم بدکاری کے قریب نہ جاؤ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ سورہ نور میں پس منظر یہ ہے جی، بدکاری کو سوسائٹی سے ختم کرنا یا روکنا یا اس کی حوصلہ شکنی کرنا پیش نظر ہے. اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا، اس کی سزا بیان کی گئی، اس کے بعد تہمت کی سزا بھی بیان کر دی گئی. یہ پس منظر ہے جی. اگر بات اتنی ہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے خود سد ذریعہ کے طور پر یہ ہدایات نہ دی ہوتی اور علماء یہ کہتے کہ لوگوں کو بدکاری سے روکنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو ہم یہ ہدایات ان کو دے رہے ہیں. لیکن وہ بھی اس اسلوب میں نہیں دی جا سکتی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اس میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلاں چیز سے روکا ہے، یہ چیز اس تک جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس میں احتیاط کیجیے. تو ہم جب اپنی کوئی رائے بیان کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی احتیاط تجویز کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، تو اس کو لب و لہجہ یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ الفاظ اختیار ہی نہیں کیے جا سکتے. یہ الفاظ تو اسی وقت اختیار کیے جائیں گے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا پیغمبر کسی بات کے بارے میں ہدایت دے گا. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے دیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم جس چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں اس کے لیے دین میں کیا استدلال ہے، جس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اس میں دین کے لیے کیا استدلال ہے. ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں. سورہ نور کی جو دوسری ہدایت آپ نے بیان کی تھی وہ حفظ فروج سے متعلق تھی، اور اس میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی کہ حفظ فروج قرآن نے ایک اصطلاح استعمال کی، اس کو ہم الفاظ کو سامنے رکھ کے اپلائی کریں گے انسانی باڈی پہ، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا چھپانا لازم ہے. پھر آپ نے بتایا تھا بہتر اور پھر بہترین. سوال یہ پوچھا جاتا ہے، اور ہمارے جو روایتی مذہبی علماء کا استدلال ہے وہ یہ کہ ہمارے فقہا نے اس کے لیے جو اصول سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو استثناء دے دیا ہے اور باقیوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے. مثلا یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی، یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں لیکن باقی ڈھپی ہونی چاہیے. آپ نے جو چیز بتائی تھی قاعدہ کہ شرم گاہیں اور متصل اعضاء چھپائے جائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو مثلا عورت کی کمر ہے اس نے شرم گاہ بھی چھپا لی، اس نے سلیو بھی پہن لی، لیکن اگر وہ پیچھے سے کمر کو ننگا چھوڑ کے چلتی ہے تو یہ لازم حکم ہے، تو پھر کمر شامل نہ ہوئی. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو پہلا درجہ بیان کیا ہے یہی ہے کہ تمام متصل اعضاء چھپائے جائیں. تو کمر متصل اعضاء، بالکل، اس میں کیا شبہ ہے. اچھا، آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، آپ آگے سے بھی دیکھتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی شرمگاہیں آگے ہی ہیں، شرمگاہیں پیچھے بھی ہیں. اور یہ سینے کی شرمگاہ جو ہے اس کا تعلق جس طرح سے بازوؤں کے ساتھ ہے، جس طرح سے گریبان کے ساتھ ہے، اسی طرح آپ کی پشت کے ساتھ بھی ہے. تو یہ سارے حصے تو چھپائے جائیں گے لازماً، یہ ہم نے بیان کر دیا. اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس کو چھپانے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. جی، ترغیب دینی چاہیے. اس کی ترغیب کا مقام بالکل اور ہوتا ہے. دین میں نے مثالیں دے کے واضح کیا تھا کہ ہر چیز نہ فرض ہوتی ہے نہ ہر چیز حرام ہوتی ہے. یعنی ایک چیز فرض کی جاتی ہے اور کچھ مستحبات کی ترغیب دی جاتی ہے. نماز فرض ہے، آپ نے 2 رکعت فجر پڑھنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد مستحبات ہے، نوافل ہے. آپ نے روزے رکھنے ہیں رمضان کے، اس کے بعد نوافل ہے.
آپ نے ایک حج کر لیا، اس کے بعد نوافل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ تو آپ کو لازماً کرنا ہے۔ اس کا ہم نے اصول کیا بیان کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید نے حفظ فروج کے الفاظ استعمال کیے ہیں، محض یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیں۔ اگر بات اتنی ہوتی تو پھر تو آپ شرمگاہ کو اسی طرح ڈھانپ لیتے جس طرح کہ اتفق یکسفان علیہ من برق الجنہ میں بیان ہوا ہے، تو بس مدعا پورا ہو جاتا، 2 پتے لٹکا لیتے ہیں، 2 پتے لٹکا لیتے۔ لیکن قرآن مجید نے حفظ فروج کہا تو ہم نے اس کے مضمرات کو کھول کر یہ بتایا کہ اس میں یہ پھر لازم ہوگا کہ شرمگاہوں کے متصل اعضاء کو بھی چھپایا جائے، یہ تو لازم ہوگا جی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے نا جی، یعنی آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا پروردگار کیا چاہتا ہے، تو جیسے یہ معلوم ہو جائے کہ پروردگار کیا چاہتا، نماز میں معلوم ہوا پروردگار عبادت چاہتا ہے، پرستش کے تعلق کا اظہار چاہتا ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نوافل کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لباس پہ مستحبات کی طرف جانا چاہیے، تو اس کی دونوں سٹیجز میں نے واضح کر دی کہ آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک، ہم سب یہ کہا جاتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا بھی، اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مان لیا چلیں یہ لازم ہے، لیکن لازم پر جتنا زور دیا جاتا ہے، جتنی تفصیل سے بتایا کہ یہ چیزیں چھپی ہونی چاہیے، جو مستحبات یا مطلوب ہیں اس کے اوپر بھی تو غامدی صاحب کو اسی تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے۔ یعنی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتا دیں گے غامدی صاحب کہ بھائی فقہا نے اگر اس کو لازم کیا ہے تو میرے نزدیک لازم یہ ہے، اس سے زیادہ لازم نہیں ہے، لیکن دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، بہتر کی طرف جانا چاہیے، اس میں حیا کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ترغیب روزمرہ کی گفتگوؤں میں، پروگرامز میں، ان محافل میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، نہ لوگوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا ہم صاحب کہ آپ کے جو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا عورتیں غامدی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بیٹھنے کے بعد، ان کی گفتگو سننے کے بعد نتیجے کے طور پہ وہ بہترین کیوں نہیں آیا؟ دوپٹوں کے بغیر مخلوط نشستیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں روکتے ان کو غامدی صاحب کہ ان کو کہیں بھی تو آپ بہتر لباس پہن کے آئیں میرے پاس؟ اور دوسرا یہ کہ خود کیوں نہیں ترغیب دیتے؟ کبھی کبھی لکھا بتایا کہ جی دوپٹے بڑی اچھی چیز ہیں، بس وہ لازم پر بہت تفصیل سے بحث ہوتی، باقی بہترین کہہ کے نکل جایا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں 3 چیزیں ملحوظ رکھیے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جب دین کی کوئی غلط تعبیر ہو جائے تو پہلے مرحلے میں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی چونکہ یہ بات طے کر دی گئی کہ خواتین کے لیے کوئی پردہ لازم کیا گیا ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتی ہیں، ان کا دائرہ عمل ان کا گھر ہے، وہ اگر باہر نکل کے کسی دفتر میں جاتی ہیں یا کہیں کسی طبی خدمت کو انجام دیتی ہیں یا پڑھانے کی کو خدمت انجام دیتی ہیں، تو اصلاً وہ اپنے دائرہ عمل سے باہر قدم رکھ رہی ہیں، اور ان کو اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، بلکہ دستانے بھی پہننا تو زیادہ موضوع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز چونکہ دین میں کوئی بنیاد نہیں رکھتی، تو پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ اس کو واضح کیا جائے، تو زیادہ تر گفتگو اس پر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون دین کی طرف رغبت اختیار کر لیتی ہے اور وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ اب مجھے آگے بڑھنا ہے، تو نوافل اس وقت زیر بحث آیا کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو اس کو لازم کروانا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا جی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی شہرت یافتہ کھلاڑی ہیں ثانیہ مرزا جی، ان کے لباس کا معاملہ ہندوستان میں زیر بحث آ گیا جی۔ تو ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین صاحب سے پوچھا گیا اس معاملے میں کہ آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو یہ ثانیہ مرزا نے سوال نہیں کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ تو جب کوئی خاتون آپ سے پوچھتی ہے اور 10 خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں ان کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ دین کی دعوت یا دین کا پیغام پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی کچھ مواقع وہ ہوتے ہیں جہاں صرف لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دین کے جس حکم سے جیسے کہ وہ بتایا گیا ہے وہ الجھن محسوس کر رہے ہیں، تو دین کا حکم اس طرح نہیں ہے، وہاں یہ ایجوکیشن ہے۔ اب جب انہیں معلوم ہو گیا کہ دین کچھ آداب بتاتا ہے، اور یہ جو آداب میں نے اب بیان کیے ہیں یہ میں نے 10 مرتبہ واضح کیے ہیں، اب ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس وقت بالاجمال بیان کیا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں کیا رغبت پیدا ہوئی۔ وہ جو لوگوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ انفرادی ملاقات یا انفرادی استفسار کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یعنی ایک شخص نے آپ سے نماز کے بارے میں کچھ سنا، اور نماز کے بعد سننے کے بعد اس نے آپ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے اس سے پہلے تو نماز میں کوتاہی ہوتی تھی، تو میں فجر کی نماز سے شروع کروں، اب کیا میں 2 نمازیں پڑھ لیا کروں، کیا میں 3 نمازیں پڑھ لوں، اچھا ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ تو اب گویا تعلیم تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بلکہ میں باقی اہل علم سے بھی کہوں گا کہ انہیں معاشرے میں داروغہ بن کے نہیں رہنا چاہیے، وہ دین کی شائستہ اور مہذب طریقے سے وضاحت کریں،
آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو پھر اس کو بتائیں، ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ مختلف مجالس میں خواتین آتی ہیں جی، آپ پہلے مرحلے میں ان سے یہ کہیں گے کہ آئندہ آپ کو آنا ہے تو ان حدود کی آپ پابندی کر کے آئیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو عام آداب ہے، کیا تمام مرد جو آتے ہیں ان سے بھی پہلے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نماز کے پابند ہیں یا نہیں؟ وہ تو فرائض میں سے اچھا، اگر فرض کر لیجئے کسی کے نزدیک داڑھی رکھنا ضروری ہے تو اسے پوچھنا چاہیے پہلے کہ آپ نے پورے ناپ کی داڑھی نہیں رکھی تو میری مجلس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا واقعتاً ہمارے علماء یہی کرتے ہیں؟ یعنی یہ سارا معاملہ خواتین سے متعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میں اس کو دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں ایک غلط رویہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، آپ کو اپنی بات کرنی ہے، اپنی بات کہنی ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، وہ آپ نے بیان کر دیے، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں بیان ہوئے ہیں، ان کا استدلال کیا ہے، ان کے پیچھے کیا چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پر ملحوظ رکھا ہے، وہ سب آپ بیان کر دیں۔ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنا عمل کریں گے۔ ہمارا کام ایک ایک فرد کو متنبع کرنا یا اس کو براہ راست کسی مجلس میں بیٹھ کے توجہ دلانا نہیں ہے۔ یہ طریقہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ دیکھیے کہ جب یہ ہدایات دی ہیں تو ظاہر ہے کہ معاشرہ ہے نا، وہاں کچھ صحابیات ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہیں کو مخاطب کیا ہے، لیکن ہدایات بیان کر دی ہیں، کسی فرد کو موضوع نہیں بنایا۔ تو کسی فرد کو کبھی موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ نماز پر گفتگو کر رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ اچھا یہاں تو 4 لوگ بیٹھے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین بتائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم داروغے بن کے ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہاں، جب کوئی شخص آپ سے آگے بڑھ کے پوچھتا ہے، پہلے مرحلے میں آپ وہی بتائیں گے۔ عامت الناس کو فرض نماز ہی کی تعلیم دینی چاہیے، مستحبات کی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے بیان کر دیے۔ کسی موقع کے اوپر اصولی بحث تھی، وہاں اس کو واضح کر دیا۔ فرد آپ کے پاس آئے گا، یہ کہے گا اب میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، میں اب فرض نماز کا پابند ہو گیا ہوں۔ اب اسے آپ بتائیے کہ اگر اللہ توفیق دے تو مستحبات کا بھی، نوافل کا بھی اہتمام کرو، اس لیے کہ درجات اسی سے بلند ہوتے ہیں، اسی سے تم بہتر سے بہتر جگہ اللہ کے فردوس میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خواتین کو یہ بتایا جائے کہ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے انہیں اس بہترین لباس کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیے میری جو کتاب مقامات ہے اس میں ایک مضمون موجود ہے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے۔ اچھا، آپ اگر پسند فرمائیں تو میں اس کو نکال کے سنا دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس میں نے کیا بات کس اسلوب میں کس طریقے سے کہی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا طریقہ اس معاملے میں ہمیشہ سے کیا رہا ہے، اور میں اس طرح کی بات اگر کرتا ہوں تو کس اسلوب میں کرتا ہوں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ نفی کر دی جائے کہ بھئی یہ لازم نہیں ہے دین کا، لیکن وہ جو بہترین صورت ہے وہ پھر ساتھ بیان ہوتی ہے۔ اس مضمون کا عنوان بہت مختصر ہے۔ یہ کب لکھا غام صاحب؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 2008 کا ہے۔ اچھا، اس کا عنوان ہے سر کی اوڑھنی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا جسم کے کسی حصے کی زیبائش، زیورات وغیرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہیں کھولیں گی۔ اچھا، قرآن نے اسے لازم ٹھہرایا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جی، سر پر دوپٹہ یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کی روایت اسی سے قائم ہوئی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب زیب و زینت کیا ہو تو اس میں یہ کہا کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا یا ظاہری لباس کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھو، تو اسی سے یہ روایت قائم ہو گئی۔ سر پر دوپٹہ یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کی روایت اسی سے قائم ہوئی ہے اور اب اسلامی تہذیب کا حصہ بن چکی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جب اسلامی تہذیب کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہوتی، یعنی وہ تہذیب جو دین کے احکام کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عورتوں نے زیورات نہ پہنے ہوں اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو وہ اس کا اہتمام کرتی رہی ہیں۔ اچھا، یہ رویہ بھی قرآن ہی کے اشارات سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شریعت بیان ہو گئی، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ ہم نے سورہ نور میں جو آگے جا کر مستثنیات بیان ہوئے ہیں یا سوالات کا جواب دیا ہے اس میں اس پہ بحث کی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، یعنی یہ جو گریبان پر دوپٹہ لینے کا حکم تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے
کہ پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں اور دوپٹہ سینے سے نہ اتاریں. پسندیدہ بات یہ دیکھیے اب قرآن مجید وہی فرق کر رہا ہے جو میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں، کچھ پسندیدہ ہوتی ہیں، مستحبات ہوتے ہیں. اس سے واضح ہے کہ سر کے معاملے میں بھی پسندیدہ بات یہی ہونی چاہیے، اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو عورتوں کو دوپٹہ سر پر اوڑھ کر رکھنا چاہیے. پسندیدہ بات یہی ہے. یہ اگرچہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے جی، لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ یہ احتیاط لازماً ملحوظ رکھتی ہیں. اچھا، یعنی دیکھیے دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ مذہبی احساس پیدا ہو، یہ محض احکام بیان کر دینے سے نہیں ہوتا. جی، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے منشا اور اہداف جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھ لینے سے ہوتا ہے. یہ آپ قانون کے طریقے پر لوگوں کو نہیں بتا سکتے. قانون اتنا ہی بتانا چاہیے جتنا قانون ہے. یعنی جب میرے سامنے عام لوگ آئیں گے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ 5% لوگ بھی نماز کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جائے، تو میں پہلے فرض نماز ہی کی تلقین کروں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کم سے کم کی طرف لوگ آئیں. یعنی دین جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ عامت الناس کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر پبلک جگہوں کے اوپر. اب لوگوں میں شوق پیدا ہوگا، دین کی رغبت پیدا ہوگی، وہ دین سے دور کھڑے ہیں اس کے قریب آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے. اس وقت کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ مذہبی احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جنت میں اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اب مستحبات بتائے جاتے ہیں، اب نوافل کی ترغیب دی جاتی ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھیے. لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ یہ احتیاط لازماً ملحوظ رکھتی ہیں اور کبھی پسند نہیں کرتی کہ کھلے سر اور کھلے بالوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے. اچھا، یہ آپ نے لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 سے میں یہی تلقین کر رہا ہوں، انکریج کر رہے دوپٹہ پہننا، یہی تلقین کر رہا ہوں. جی، لیکن یہ فرق واضح کر کے تلقین کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے لازم کیا ہے. میں نے حفظ فروج پر گفتگو کرتے ہوئے بار بار یہ توجہ دلائی تھی کہ آپ کی ساری سوسائٹی کروڑوں کی تعداد میں اس وقت مسلمان ہے، عورتیں بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ان میں بچیاں بھی ہوں گی، ابھی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہوئی بچیاں بھی ہوں گی، کالجوں میں جانے والی بھی ہوں گی، اسکولوں میں خدمات انجام دینے والی بھی ہوں گی، دفتروں میں جا کے کوئی کام کرنے والی بھی ہوں گی. زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں. ان سب خواتین کو آپ پہلے لازم بتائیں گے. اگر وہ لازم کا احساس کر لیں گی اور اس کے بعد اپنے رب کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گی تو مستحبات اس وقت ذکر کیا کرتے ہیں. اور یہی طریقہ میں بہت ادب کے ساتھ علماء سے درخواست کروں گا انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے. وہ مطلق حرام اور واجب اور فرض سے کم سے گفتگو ہی نہیں کرتے. پہلے متعین کر کے بتائیں کہ ہم نماز پر گفتگو کر چکے. یعنی آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں تو 17 رکعتوں سے بات نہیں شروع ہوگی. ٹھیک، آپ پہلے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ پر 4 رکعتیں آپ کے وقت فرض کی گئی ہیں. اگر آپ نے وہ پڑھ لی ہے تو اللہ کے ہاں مواخذے سے آپ نکل گئے. اب یہ بتائیے کہ اللہ کی عبادت کیا چیز ہے، اللہ سے تعلق کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار پرستش میں کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار اطاعت میں کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار اپنے جان و مال کو اس کو نظر کر دینے کی صورت میں کیسے ہوتا ہے. تو آپ اس پورے فلسفے اور حکمت کا جب شعور پیدا کریں گے تو اب یہ جذبہ پیدا ہوگا جس کو میں نے یہاں مذہبی احساس سے تعبیر کیا. پھر مستحبات کی تعلیم بھی دیا کرتے ہیں. ٹھیک.